الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدت و محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تعالی نے درود شریف کی اہمیت اور اہل ایمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو آپ پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ حضرات، لفظ انا اہل عرب اس کلام میں استعمال کرتے ہیں جس کلام کو شک و شبہ سے پاک کرنا مقصود ہو۔ یہاں بھی انا لا کر یہ بتایا گیا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالی اور اس کے فرشتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھتے ہیں۔ یاد رہے کہ یصلون مضارع کا صیغہ ہے جو زمانہ، حال و استقبال دونوں پر دلالت کرتا ہے۔ کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے، اور لفظ صلاۃ کے تین معنی ہیں۔ نمبر 1، اگر صلاۃ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو معنی ہوگا رحمت، اگر صلاۃ کی نسبت فرشتوں کی طرف ہو تو معنی ہوگا استغفار۔ نمبر 3، اگر صلاۃ کی نسبت بندوں کی طرف ہو تو معنی ہوگا دعا۔ گویا ہمیں بھی حکم فرمایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ رحمتیں نازل ہوں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مانگی تو وہ چیز جاتی ہے جو پہلے حاصل نہ ہو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو پہلے بھی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، پھر ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ فقیر جب کسی سخی کے دروازے پر مانگنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے گھر والے اور اس کی اولاد اس کا مال جان کی خیر مانگتا ہے، تو مالک سمجھ جاتا ہے کہ یہ کوئی تہذیب والا بہکاری ہے، تو وہ خوش ہو کر اسے کچھ نہ کچھ عنایت کر دیتا ہے۔ گویا بارگاہ الہی سے ہمیں حکم ہوا ہے، اے ایمان والو جب تم ہمارے یہاں کچھ مانگنے کے لیے آؤ تو ہم اولاد سے تو پاک ہیں، مگر ہمارا ایک حبیب ہے، تم اس کی خیر مانگتے آؤ تو ہم اولاد سے تو پاک ہیں مگر ہمارا ایک حبیب ہے، تم اس کی خیر مانگتے آؤ، جن رحمتوں کی بارشیں ان کی ذات پر ہو رہی ہیں اس کا تم پر بھی ایک چھینٹا مار دیا جائے گا۔ اسی پر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔
اور یہ بھی تنبیہ کر دی گئی کہ اے درود پڑھنے والوں، یہ خیال نہ کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری رحمتیں تمہاری مانگنے پر موقوف ہے، بلکہ ہمارے محبوب تمہارے درود کی حاجت مند نہیں ہے، جیسے ہمارے محبوب تمہارے درود کے حاجت مند نہیں ہے، تم درود پڑھو یا نہ پڑھو، ان پر ہماری رحمتیں برابر برستی ہیں اور ہمیشہ برستی رہے گی۔ تمہارا درود پڑھنا تو کل سے ہوا ہے، ان پر تو رحمت کی بارش اس وقت سے ہو رہی ہے جس وقت کل بھی نہ تھی۔ حضرت اللہ تعالی ہماری حمد و ثنا کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ وہ محمود ہے، خواہ کوئی اس کی حمد کرے یا نہ کرے۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی نعت خوانی کی حاجت مند نہیں ہے، کیونکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خواہ ان کی کوئی نعت پڑھے یا نہ پڑھے۔ حمد الہی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہیں، اور نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خدا تعالی کافی ہے۔ معزز سامعین، تمام دعاؤں سے دنیا ملتی ہے، مگر درود شریف سے مقصود دنیا مل جاتی ہے۔ جیسا کہ ایک بار سلطان محمود نے درباریوں کو حکم دیا کہ میرے گھر میں جو کچھ بھی ہے سب لوٹ لو۔ تمام لوگ مال لوٹنے میں مشغول ہو گئے، مگر ایک سلطان محمود کا ایک غلام تھا، بہت ہی چہیتا اور بہت ہی نیک غلام تھا، جس کا نام تھا ایاز۔ سلطان کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ سلطان نے کہا، ایاز تم کیوں نہیں کچھ لوٹتے؟ عرض کیا، آقا سب نے تو مال کو لے لیا، میں تو بس حضور کو لیتا ہوں۔ سلطان نے کہا، تم نے مجھ کو لیا تو میں نے بھی تم کو لیا، تم میرے اور میں تمہارا ہوں۔ تو اللہ تعالی نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، مگر خود پڑھتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم فرمایا، مگر خود زکوٰۃ ادا کرتا نہیں۔ حج کرنے کا حکم دیا، مگر خود ادا کرتا نہیں۔ الغرض ہر عبادت کا حکم دیا، مگر خود کرتا نہیں۔ لیکن جب محبوب کی باری آئی تو فرمایا، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ یعنی انسان اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، جن اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، چرند پرند اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، شجر حجر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، شمس و قمر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، غلامان ورضوان اللہ تعالی کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ گویا کہ فرمایا، محبوب ساری خدائی مجھے یاد کرتی ہے، مگر میں خدا ہو کر تجھے یاد کرتا ہوں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ حضرات، نماز کے اوقات مقرر ہیں، رکھتے بھی طے ہیں، حج کا وقت بھی مقرر ہے، روزہ رمضان بھی فرض ہے، زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ فرض ہے، لیکن درود شریف کے لیے نہ کوئی دن، نہ کوئی وقت، نہ کوئی مقام، نہ ہی کوئی جگہ مقرر ہے۔ مطلقاً ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا صلو، اے ایمان والو درود پڑھو، صلو صبح پڑھو، صلو دوپہر کو پڑھو، صلو شام کو پڑھو، صلو رات کو سوتے وقت پڑھو، صلو رات کے کسی حصے اور دن کے کسی حصے میں پڑھو، صلو گھر میں پڑھو، صلو بازار میں ہو تو بازار میں پڑھو، صلو بس پڑھو، صلو دکان میں ہو تو دکان میں پڑھو، صلو مسجد میں ہو تو مسجد میں پڑھو، صلو خوشی میں پڑھو، صلو غمی میں پڑھو، صلو جمعے کے دن پڑھو، صلو الغرض مطلقاً حکم ہے کہ کوئی وقت کی قید نہیں۔ صلو اذان سے پہلے پڑھو اور صلو اذان کے بعد پڑھو۔ اذانوں میں، خطبوں میں، شادی و غم میں غرض ذکر ہوتا ہے ہر جا تمہارا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، وہ 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کتنا پیار کرتا ہے کہ جو بندہ اللہ کے محبوب پر ایک بار درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، 10 گناہوں کو 10 درجات بڑھا دیتا ہے، وہ 10 رحمتیں اس پر نازل فرماتا ہے۔ تو پتہ چلا اللہ اپنے محبوب سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے محبوب، اگر کوئی تیرا امتی اپنی جان پر ظلم کر لے، وہ تمہاری بارگاہ میں آئے اور پھر اس کے لیے آپ دعا کریں، اس کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے بخشش کی سفارش کریں، اور اللہ کو ضرور توبہ قبول کرنے والے پاؤ گے۔ اللہ ضرور اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ کو ضرور رحم و کرم کرنے والا پاؤ گے۔ تو پتہ چلا کہ جو کوئی گناہ کر لے، گناہ کا مرتکب ہو جائے، پھر اس کو احساس ہو جائے کہ اس گناہ کی سزا مجھے ملے گی، میں حضور کا امتی ہو کر اس گناہ کے اندر مبتلا ہو گیا، تو پھر وہ گھبرائے نہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو خوشخبری دے دی ہے محبوب، اگر کوئی ایمان والا، اگر کوئی تیرا امتی اپنی جان پر ظلم کر لے، تیری بارگاہ میں آئے اور پھر آپ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرو، اس کی سفارش کرو مجھ سے، تو میں اس کو بخش دوں گا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے انبیاء کرام مدد فرماتے ہیں۔ جو لوگوں نے آج کل شوشہ چھوڑا ہوئے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، دیکھو حقیقی معنوں کے اندر حقیقی مددگار اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ایک بندہ پریشان حال ہوتا ہے اور وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، وہ کسی کے سامنے اپنی پریشانی بیان کرتا ہے تو وہ بندہ یا دوست یا رشتہ دار اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے، تو وہ اس کو شکریہ ادا کرتا ہے، یا تم میرے لیے جو ہے تم نے امداد کی، تم نے مدد کی، پریشانی دور کی، تم میرے لیے فرشتہ بن کر آئے ہو، تم نے میری مدد کی۔ تو الیاذ باللہ تعالی کیا وہ مدد کرنے والا خدا بن جائے گا؟ نہیں، خدا نہیں، وہ اللہ کا بندہ ہے۔ حقیقی ہمارے ذہن میں تصور تو یہی ہوگا کہ حقیقی جب وہ امداد کر رہا ہوگا، جب ہماری پریشانی دور ہو رہی ہوگی، جب ہم اس کے پاس ہم اپنی پریشانی لے کر جاتے، اگر کوئی مسجد بن رہی ہے، کوئی مدرسہ بن رہا ہے، وہ اللہ کے کام ہے، لیکن ہم وہاں پر جا کر یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے دین کی مدد کر دو، اللہ کے گھر کی مدد کر دو، تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا محتاج تھوڑی ہے۔ حقیقی مدد کرنے والا تو اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے۔ جس وقت وہ مدد کرے گا تو وہ اللہ کی طرف سے ہی مدد ہوگی۔ ایک بندہ ہے، باپ اور بیٹا دونوں جا رہے ہیں اور آگے دلدل تھی، باپ جو ہے دلدل میں گر گیا، ساری زندگی وہ باپ یہی کہتا رہا کہ اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ جب وہ دلدل میں گرا تو اب بیٹا جو باہر کھڑا دیکھ رہا ہے، باپ جو ہے ڈوبتا ہی چلا جا رہا ہے۔ باپ نے کہا بیٹا تم میرے بیٹے ہو، دیکھو میں نے آپ کو بچپن سے پالا، اتنی دیکھ بھال کی، جب بھی کوئی پریشانی آتی میں خود اس پریشانی کو اپنے سر لے لیتا، لیکن تمہیں کوئی پریشانی نہیں آنے دی، دیکھو میں ڈوب رہا ہوں تو مجھے بچاؤ۔ تو بیٹے نے کہا دیکھو تم ساری زندگی یہ کہتے رہے کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، تو آپ پکارو اللہ کو۔ تو کہ نہیں بیٹا، اس وقت میرے پاس تم ہی موجود ہو، تم مجھے بچاؤ گے، تم مجھے یہاں سے نکالو گے، وہ اللہ ہی کی مدد ہوگی۔ میں بھی تو یہ ساری زندگی یہی کہتا رہا
کہ جب بندہ پریشان ہوتا ہے، جب بندہ کوئی بیمار ہوتا ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اس کا مکمل علاج کرتا ہے، جب وہ اس کا صحت یاب ہو جاتا ہے تو پھر ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرتا ہے، ڈاکٹر صاحب اگر آپ پورے وقت پر جو میری دیکھ بھال نہ کرتے، مجھے جو ہے دوائی وغیرہ لکھ کر نہ دیتے، تو اگر آپ مجھے دیکھ بھال نہ کرتے، میری پریشانی دور نہ کرتے، میری تماداری نہ کرتے، تو پھر جو ہے میں تو چلا گیا سے اس دنیا سے۔ یہ آپ نے میری مدد کی، آپ نے میری مدد کی، وقت پہ پورے وقت پہ آ کر میری مدد کی، اگر پورے وقت پر آپ نہ پہنچتے تو میں تو دنیا سے چل بسا تھا۔ تو پتہ چلا کہ وہ جو پورے وقت پر آ کر جو امداد کرنی تھی وہ اللہ ہی کی طرف سے امداد ہوتی ہے۔ ہمارے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ جو پریشانی دور ہو رہی ہے، یہ جو ہماری امداد کوئی کر رہا ہے، یہ اللہ ہی کی طرف سے امداد ہے، یہ تو ایک سبب بنا ہے، پریشانی کو دور کرنے کا سبب بنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے جو نیک بندے ہیں، اللہ کے جو نیک بندے ہیں، انبیاء کرام ہیں، ان کی طرف جو بندے جاتے ہیں، حاجت لے کر جاتے ہیں، ان کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، وہ پریشانیاں اپنی بیان کرتے، وہ اسی آیت کے تحت جاتے ہیں کہ اپنی جانوں پر کوئی ظلم کر لے تو اے محبوب تمہاری بارگاہ میں آئے، آپ سے جو ہے دعا کی، مغفرت کی بھیک مانگے، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کو معاف فرمائے گا۔ تو پتہ چلا کہ جو دنیا کی جو امداد ہے یہ مجازی ہے، حقیقی جو ہے امداد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر جو ہے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی جل۔